وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 41 سے 45، درس کا نمبر 1508. آج کا موضوع، کیا آج ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر. جن مسلمانوں سے خواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا. ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے صومعے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی. اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 41. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیں گے، وامروا بالمعروف نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. سامعین کرام، جو زیر نظر آیت ہے گزشتہ آیت سے ملی ہوئی ہے. وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اللہ کی مدد کریں گے. اور جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ اور خانہ کعبہ گئے تو ایک چھڑی لے کے انہوں نے ایک چھڑی ہاتھ میں لی اور ایک ایک کر کے بتوں کو اشارہ کر کے گراتے گئے. اور یہ آیت پڑھی
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کلام الہی میں لکھ دیا ہے وہ حق ہے اور وہی سچ ہے۔ میں اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک جماعت بنا لیں، ایمان لے آئیں، ایک جماعت بنا لیں، ایک ملک، یعنی اب دیکھیں مدینے کی کتنی ریاست تھی، شروعات تو وہیں سے ہوئی ہیں۔ مدینے کی جو اس وقت مسجد ہے تو ٹوٹل وہی مدینے کی آبادی تھی، وہی مدینہ تھا۔ اس وقت جو مسجد نبوی کی حدود ہیں تو بس وہ تو اتنی نہیں ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک میرے خیال سے 10 منٹ کا پیدل راستہ ہے۔ اتنی سی حکومت سے آپ آغاز کریں، ایک خطہ زمین، یہ پاکستان تو ہم نے اسی لیے لیا تھا، اور جھوٹ بولا تھا آپ نے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ رب سے جھوٹا وعدہ کیا تھا آپ نے۔ بہرحال یہ تو عطیہ خدا بندی ہے، تو پاکستان کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی سے قائم رکھے گا، لیکن اب ضرورت ہے، دیکھیں میں آپ سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، میں آپ سے کہتا ہوں آپ آپس میں رابطہ پیدا کریں، جڑ جائیں، اتفاق پیدا کریں۔ دیکھیں اللہ ہماری منزل ہے اور اللہ کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ کے طریقے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ باقی تو اختلافات ہیں وہ تو آپ نے خود کھڑے کیے ہوئے، لیکن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ میں آپ کو اللہ کی توفیق سے ایک پروگرام بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج میں ہوں کل نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں، اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یعنی حکومت اللہ کی ہوگی اور خلافت آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ کوئی بادشاہی کا وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بادشاہی کی لالچ دے رہا ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ایک سے زائد مرتبہ یہ آیت آئی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے ہدایت اور دین حق دے کے، تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ میں آپ کو کوئی لاپے نہیں دے رہا، یہ ہمارا فریضہ ہے، اعلاء کلمۃ الحق وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ۔ حضور اللہ نے اپنے رسول کو بھجوائے اس لیے ہے، اور اللہ کے رسول نے، میں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے اور ضرور آئے گا، قیامت اس سے پہلے قائم نہیں ہوگی، جب پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوگی۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کے بنیادی ممبر بن جائیں، اور آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اسلام کو دیگر ادیان باطل پر غالب کرے گا، اگرچہ مشرک یہ نہیں چاہیں گے، آج بھی کوئی بھی نہیں چاہتا، آج تو مسلمان بھی نہیں چاہتے پاکستان کے کہ یہاں اسلام کی حکومت ہو، قرآن کی حکومت ہو۔ میں آپ کو یہ گواہی دے رہا ہوں کہ آج کا مسلمان پاکستان میں اسلام کے خلاف ہے۔ من مانی تعبیرات ہیں، تشریحات ہیں، آپ کے اسکالرز ہیں، دینی اسکالر، جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، یہ لوگ تو نہیں چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر واللہ غالب علی امرہ، تو وہ دور تو آنے والا ہے اب، تو آپ اس کے بنیادی ممبران میں بن جائیں، ایک جماعت بنائیں۔ دیکھیں اس میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ انفرادی طور پہ قدم اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی، وہ تمہاری مدد کرے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ تو اللہ بے شمار وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا
یہ مومنوں کے لیے پیدا کی ہے. کافر تو مہلت ہے، وہ جی رہے ہیں اس میں. کلوا وتمتعوا فإن مسیرکم الی النار. کافروں کے لیے کیا میسج ہے؟ کھاؤ پیو، تھوڑی سی دیر ہے، تمہارا پہنچنا تو آگ میں ہے. تو بہرحال آج کی جو آیت ہے وہ بھی اہم ہے، اور اس میں یعنی اگر آپ مومن بن جاتے ہیں، ایک مومن معاشرہ بن جاتا ہے، آپ کا امیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار آپ کو دے گا. اور یہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے، میری پالیسی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي، یہ صرف داؤد علیہ السلام کی زبور کی بات نہیں ہے، الکتاب لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ قطعی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے، بشرطے ہوں. میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، آپ اللہ کی بندگی کا عالم ٹھان لیں اور اپنے سینے پہ لکھ لیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا رب اللہ ہے. دیکھیں یہی تو وہ دعویٰ تھا جو مکے کے مسلمانوں نے کیا، ربنا اللہ، اور پھر ان کو تنگ کیا گیا اور پھر وہ نکال دیا گیا اپنے گھروں سے ان کو، اسی دعوے کی بنیاد پہ. تو بہرحال آج کی جو آیت ہے یہ تو میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں، مجھے جو بھی ہے حق بات کہنا میرا بندہ ہے، اور جو بات چھپانی نہیں چاہیے میں کیوں چھپاؤں اسے. میں آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو غالب دیکھنا چاہتا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. یہ تو دیکھیں ہم نے اپنا مومنانہ کردار چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج کا مسلمان جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہے، اور یہ خواری اس مقدر ہے اس کا. لیکن میں آپ کو یہ تجویز دے رہا ہوں کہ آپ اپنی حالت بدل لیں، آنے والے کل کے انتظار میں نہ رہیں، آج اقدام کریں، ایمان قبول کر لیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیں، ہاتھ سے ہاتھ ملائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھر آگے بڑھیں. اور وہ پھر اس کی یعنی مضمون میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے، ایک جماعت اور اس کا امیر، اور ایک حکومت اور اس کے پاس قوت، اس میں محنت، جد و جہد. تو اقتدار آپ کے لیے ہے، یعنی اقتدار کا دیکھیں اختیار مکناہم کا لفظ ہے. اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار یا اختیار دیں، اب اختیار کیا ہے؟ اختیار سارا اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہوگا. مسلمان بحیثیت نائب وہ اپنا اختیار یعنی اللہ کا جو حکم ہے وہ نافذ کرے گا اللہ کی زمین میں. یہ واضح طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی لالچ اور اس کا شکار نہ ہو جائیں. یہ بادشاہی اور یہ سلطنت یہ ہمارا وہ خواب نہیں ہے. ہاں اللہ کا حکم زمین پر نافذ کرنا یہ ہمارا خواب اور ہر مومن کا خواب بننا چاہیے کہ اللہ کی حکومت، ان الحکم الا للہ. تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو، مسلمانوں کی جماعت کو، اب یہ اللہ تعالیٰ منشور اسلام پیش کر رہا ہے کہ مسلمان کا کام کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے دے زمین میں، تو ان کا منشور کیا ہوگا، ان کا طریقہ کار کیا ہو. اقام الصلاۃ، بہت بنیادی بات ہے، نماز کا نظام قائم کریں گے. ظاہر ہے کہ مومن ہو اور نماز نہ ہو، یا نماز کا نظام قائم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. پہلے نماز دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنا مرکز بنایا مسجد کو. مسجد کو اللہ کے رسول نے، مسجد میں وفود آتے تھے. تو دیکھیں مسجد بندگی کی جگہ ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اصل میں ہمارا ذہن تو ایک الگ ٹائپ کا ہے نا، لیکن جو صحیح تصور ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اقامت الصلاۃ، یہ ایک نظام قائم کرنا ہے.
مساجد اور نماز کا، اور نماز پھر شرائط کے ساتھ، تو بہرحال اس کی اب اپنی تفصیلات ہیں، لیکن یہ منشور اسلام ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اس کا نظام قائم کرے گا۔ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان سے آپ لیں گے اور ان پر آپ خرچ کریں گے۔ اور آپ کا کام کیا ہوگا؟ کام بنیادی طور پہ دو ہیں کرنے کے، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا آپ حکم دیں، برائی سے روکیں، لوگوں کو منع کریں۔ تو اب اس کی پھر تفصیلات ہیں، وہ علماء نے کی ہیں، اور یہی ہمارا طریقہ کار ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا اقتدار کا مالک تو اللہ ہے، ساری طاقت، ان اللہ قوی عزیز، ابھی گزرا ہے نا، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور عزیز غالب ہے، زبردست ہے، عزیز زبردست ہے، قوی طاقتور ہے۔ اب ساری طاقت تو مومن تو اللہ کے وجہ سے، دیکھیں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ خلیفۃ اللہ ہے زمین پر، اور جب یہ اقتدار اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے تو یہ حقیقی معنوں میں خلیفۃ اللہ بن کر وہ اپنا کردار، حکم اللہ سے لیتا ہے اور اللہ کا حکم نافذ کرتا ہے۔ تو وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کا انجام بہتر کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ کام کا انجام جو ہے وہ اللہ کے پاس لوٹتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک نیک نیتی سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، اور اپنے فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں قرآن میں، وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُ، یہ ایک فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ بہرحال اچھا، اب وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یہ دوسری آیت ہے، ترجمہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یعنی آپ کے دین کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم ابراہیم نے، قوم لوط نے، اصحاب مدین میں، وَكُذِّبَ مُوسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پھر ہم نے کافروں کو مہلت دی، پہلے تو مہلت دی، ثم اخذتہم، پھر ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی، میری پکڑ کیسی تھی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اپنے چھتوں پر گری پڑی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور ان کی ہلاکت سے کتنے کنویں بیکار ہو گئے، وَقَصْرٍ مشید، اور کتنے مضبوط محل اجڑے پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر و سیاحت نہیں کرتے، فتکون لہم قلوب، اور شاید ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ یعقلون بہا، جس سے وہ سمجھ سکتے، او آذان، یا کان ایسے ہو جاتے جس سے وہ حق کی بات سن سکتے، یسمعون بہا، فإنہا لا تعمى الابصار، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب کی، آپ سے عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہے،
اور وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، جب عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب کا ایک دن كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آپ کے رب کے ہاں کے 1000 سال کے مانند ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور بہت سی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہر کسی کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ سامعین اکرام، اس میں کچھ آیات میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اور اس کے معنی وَإِن يُكَذِّبُونَكَ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کی تعلیم کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے اپنے رسولوں کو، گزشتہ قوموں نے، ان قوموں کے نام اللہ تعالی نے لے دیے۔ دیکھیں، ہم جو آج جھٹلا رہے ہیں، تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ قَبْلَهُمْ، ہمارا حال قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود سے مختلف نہیں ہے۔ ان تمام قوموں نے اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلایا، دنیا کو منزل بنا لیا، خواہشات نفس کی پیروی کری اور رسول کی مخالفت میں زندگی گزاری۔ بے نہیں یہی طریقہ کار گزشتہ اقوام کا، یہی طریقہ کار ہمارا بھی ہے۔ آپ تعجب میں نہ پڑیں۔ 650 سال تقریباً نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس چیز کی دعوت دی؟ اللہ کی توحید کی، اپنی اطاعت کی، تقویٰ کی۔ وہی دعوت آج ہمارے رسول کی ہمارے لیے ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہماری روش کافرانہ اور روش مشرکانہ، روش منافقانہ، اور وہی ہمارا رویہ ہے جو قوم نوح کا تھا، جو قوم ابراہیم کا تھا۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعوت تھی؟ کہ رب ایک ہے، بہت نہیں ہے۔ قوم عاد کی، یعنی قوم عاد نے کیوں جھٹلایا؟ کہ ان کو پسند نہیں تھی، توحید کی بات ان کو پسند نہیں تھی، رسالت کی دعوت سے وہ اتفاق نہیں کرتے تھے۔ قوم سمود نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اپنے رسول کی بات کو نہ مانی، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے۔ قوم لوط نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی رسول کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، اپنی مرضی کرتے رہے۔ اصحاب مدین نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی یعنی اپنے پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلایا، جیسے کہ ہم نے جھٹلایا ہوا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ یہ تو مسلمان تھی، بنی اسرائیل مسلمان تھے، لاکھوں کی تعداد میں، 6 لاکھ سنا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ 6 لاکھ مسلمانوں نے ہجرت کی مصر سے۔ 6 لاکھ مسلمان، یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے بھیا۔ لیکن پیغمبر کو ستایا اس نے۔ وہی موسیٰ، لِمَ تُؤْذُونَنِی وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رسول اللہ الیکم فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ یہ بہت اہم آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تھوڑی توجہ دیکھیں۔ میں جذبات کی رو میں بات نہیں کر رہا آپ سے، ٹھنڈے دل سے، آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ قوم موسیٰ مسلمان قوم تھی، پرانے مسلمان تھے۔ یوسف علیہ السلام جب آئے مصر میں، ان کی حکومت قائم ہو گئی، سینکڑوں سال انہوں نے حکومت کی، اور پھر جو ہے وہ غلام بنا لیے گئے، لیکن تھے مسلمان۔ تو یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، دیکھیں میں اوروں کو چھوڑے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں قوم موسیٰ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِمَ تُؤْذُونَنِی، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول۔ تو انہوں نے پھر بھی تکلیف دی۔ جب ٹیڑھ اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو ستایا نہیں، تکلیف نہیں دی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن کی روشنی میں۔ وہی حال ہمارا ہے۔ ہم نے اسلام کو عملی طور پر ٹھکرا دیا ہے، معاذ اللہ۔
ہر مرد، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے جو دو لوگ ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں، وہ اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی انا کے سامنے اپنی انا کو سرنڈر کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے تیار نہیں ہے۔ میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں، ہم رسول کو ایذا دے رہے ہیں۔ کون سے رسول کو؟ خاتم الانبیاء کو، رحمت للعالمین کو اپنے عمل سے بے انتہا تکلیف پہنچا رہے ہیں آج کا مسلمان۔ دیکھیں، اگر یہ مسلمان ہوتا تو آج دنیا پر کفر کی حکومت نہ ہوتی، اسلام کی حکومت ہوتی۔ یہ تو میں آپ کو واضح بات کہہ رہا ہوں۔ آج تو کفر کا غلبہ ہے، مسلمان کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ ہوتا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ ذرا سیریسلی لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ۔ اس میں اگر آپ دیکھیں نا، پھر میں نے ان کی پکڑ کی تو کیسا تھا میرا عذاب، کیسا تھا۔ اب آپ اللہ کے عذاب کو آپ تو نہیں محسوس کر رہے، لیکن اس وقت مومن ذلت اور خواری کا عذاب اس پر مسلط ہے۔ آپ دیکھ لیں، فَكَأَيٍّ مِّن، اچھا ظالم، دیکھیں ظلم کا آپ رویہ اختیار کریں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی۔ اور بہرحال 45 نمبر تک ہمارا سبق ہے، اور پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔
فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.